بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطنت مغلیہ 1562 تا 1857 عیسوی 300 سال سے زیادہ برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی۔ اس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1926 میں پانی پت کے میدان میں لڑائی میں سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر قائم کی۔ بابر آج کے ازبکستان کا سردار تھا، بعد میں کابل کا حکمران بنا۔ اس نے ایران کی صفوی اور سلطنت عثمانیہ حکومت کی مدد سے ہندوستان پر حملہ کر کے حکومت بنائی تھی۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں مغل بادشاہ بنا۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دے کر دلہی پر قبضہ کر لیا تھا۔ شیر شاہ نے 5 سال اور ان کی اولاد نے 12 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ بابر اور ہمایوں نے کل 30 سال ہندوستان پر حکومت کی۔ ہمایوں کے بعد اس کا بیٹا اکبر تخت نشین ہوا۔ اکبر نے بھی ہندوستان پر 49 سال حکومت کی۔ اکبر نے جنگ اور سفارت کاری سے اپنی حکومت کی وسعت دی۔ اسی طرح اکبر نے پورے برصغیر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اکبر نے وفادار حکمران طبقہ پیدا کیا، یہ اس کی حکومت کو مستحکم کرنے کا سبب بنا۔ اکبر نے یورپی کمپنیوں سے تجارتی معاہدے کیے، اس سے ہندوستان کی مضبوط معیشت قائم ہوئی اور صنعتی ترقی ہوئی۔ اکبر نے ایک نیا مذہب اور دین الہی بنایا، اس سے وہ اپنی ہندو رعایا کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اسی طرح وہ مسلمانوں میں بدنام اور ہندوؤں میں مشہور ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا۔ اس کا اصلی نام سلیم تھا۔ اس کا نام ایک مذہبی شخصیت سلیم چشتی کے نام سے رکھا گیا تھا۔ سلیم چشتی کی بیٹی نے جہانگیر کی پرورش کی تھی۔ جہانگیر نے اکبر کے مقابلے میں مسلم رہنما سے دوستی رکھی، اس کی وجہ سے اس کی حکومت مستحکم ہوئی۔ اسی طرح وہ مسلمانوں میں اکبر سے ممتاز ہوا۔ اس نے مذہبی رہنماؤں سے تعلقات مضبوط کیے اور ان کو مراعات دی۔ ہندو ان سے مخالف ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں سلطنت مغلیہ پر بیٹھا۔ اس نے 30 سال ہندوستان پر حکمرانی کی۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں برصغیر میں فن تعمیر میں بہت ترقی کی۔ اس کے دور میں مغل دربار کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا۔ دنیا کا عجوبہ آگرہ کا تاج محل اس کے دور میں تعمیر ہوا۔ شاہ جہاں نے دکن تک اپنی حکومت بڑھائی۔ شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا دارا شکوہ ایک لادین سیکولر تھا۔ دارا شکوہ نے اپنے باپ کے راستے سے ہٹ کر اپنے دادا اکبر کے راستے پر سلطنت کو چلانے کی کوشش کی۔ اس کی شاہ جہاں کے چھوٹے بیٹے اورنگزیب سے نہ بنی۔ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ دارا شکوہ کو شکست ہوئی۔ اورنگزیب نے اسے سولی پر چڑھا دیا۔ دارا شکوہ نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ہندوؤں کو آگے لانے کی کوشش کی تھی، اس سے مسلم رعایا اور اس کے خلاف اورنگزیب کے ساتھ ہو گئی تھی۔ شاہ جہاں بیمار ہو گیا اور اورنگزیب نے اسے قید کر لیا، اس لیے وہ اپنے لبرل بیٹوں کی حمایت کرتا تھا۔ اورنگزیب گیر نے برصغیر پر، جس میں کابل بھی شامل تھا، 50 برس کامیابی سے حکومت کی۔ سکھوں کی یورش پر قابو پایا، مرہٹوں کو شکست پھانچ دی۔ اورنگزیب ایک عادل حکمران تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ٹوپیاں سی کر اپنا گزر بسر کرتا تھا، خزانے سے اپنا خرچ نہیں کرتا تھا۔ ایک سچا مسلم مغل حکمران تھا۔ دشمنوں نے اسے باپ بھائیوں اور ہندوؤں کا دشمن قرار دینے کی کوشش کی، مگر اورنگزیب عالمگیر ایک عادل حکمران تھا۔ اس نے ایک قانون کی کتاب فتاویٰ عالمگیری مرتب کی۔ اورنگزیب نے سکھوں سے لڑائیاں کی۔ اورنگزیب کے بعد اس کا بیٹا بہادر شاہ اول مغل حکمران بنا۔ ملک میں افراتفری کی وجہ سے 1719 عیسوی میں ایک وقت میں 4 مغل بادشاہ حکمران بنے۔ بہادر شاہ ظفر سلطنت مغلیہ کا آخری بادشاہ تھا۔ 1858 عیسوی میں حکمرانوں نے اسے برما جلا وطن کر دیا اور ہندوستان کے حکمران بن بیٹھے۔ مغلوں نے انتظامی امور چلانے کے لیے برصغیر کو صوبوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ دارالحکومت دہلی، آگرہ، لاہور اور فتح پور سکری بنا دیا۔ مغل دور میں حکومت قانون کی حکمرانی تھی۔ مغل دور میں دنیا کی پیداوار کا 27% تھا۔
زراعت میں دنیا میں پہلے نمبر پر تھا۔ صنعت میں جہاز سازی، ٹیکسٹائل، اسٹیل شامل تھی۔ مغلوں نے اپنے دور میں عالیشان عمارتیں بنوائیں جس میں دنیا کا 8واں عجوبہ تاج محل آگرہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ لال قلعہ دلی، لال قلعہ آگرہ، بادشاہی قلعہ لاہور، شالامار باغ لاہور اور کئی عمارتیں شامل ہیں۔ مغل دور حکومت میں جو ترقی ہوئی اس زمانے کے کسی بھی حکمران خاندان میں نہیں ہوئی۔